الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا میں نے جو بیان کیا تھا. تو آج ہمارا جو بیان ہے وہ ہے ربیع الاول کے متعلق ہے. چونکہ ربیع الاول کے ایام ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ 12 ربیع الاول میں کیا کیا کرنی چاہیے، کیا کیا نہیں کرنی چاہیے، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ بس ہمارا جو ہے وہ ذمہ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے، کوئی قول اور عمل اور نیت درست نہیں ہے جب تک کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سنت کے موافق نہ ہو. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، کوئی قول عمل کے بغیر قابل قبول نہیں اور کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہو اور وہ سنت کے موافق نہ ہو. سبحان اللہ. ولادت شریفہ کا ذکر بھی ایک عمل ہے. اس کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ بلا پابندی، رواج اور ماہ و تاریخ کی تعیین کے بغیر کسی ماہ میں، کسی مہینے میں، کسی بھی تاریخ میں، مجلس وعظ میں یا پڑھنے و پڑھانے کے طور پر اپنی مجلس میں یا خود بخود آیات قرآنیہ اور روایات صحیحہ سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت شریفہ مراد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و کمالات اور معجزات وغیرہ کو بیان کیا جائے اور واعظ و مقرر بھی بعمل اور متبع سنت اور سچا عاشق رسول ہونا چاہیے. ایسا مبلغ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود جو واعظ و نصیحتیں کر رہے ہیں اور خود جو سچا عاشق مصطفیٰ نہ ہو. ایسا واعظ، ایسا مقرر ہم نہ مانتے ہیں نہ ہمیں ایسے مقرر کی ضرورت ہے. یہ مقرر جو کہتے ہیں اس سے آپ پوچھو کہ آپ سچے جو وہ عاشق مصطفیٰ ہو. اگر آپ سچے عاشق مصطفیٰ ہو تو آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نقش قدم پہ جاؤ، پھر بھی آپ گمان ہوگا کہ آپ سچے عاشق مصطفیٰ ہو. آج کل رسمی مجالس میلاد میں لوگ جمع ہو کر جائز شعراء کے قصائد اور مصنوعی اور منگڑت روایات کو برآیت نغمہ و ترنم پڑھتے ہیں. اس میں بے نمازی اور فاسق بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو وہ نمازی بھی نہیں ہوتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، فاسق بھی ہو، بس اتنے زیادہ اس میں کہ بہت زیادہ آتے ہیں. کیا یہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ آپ اگر اتنی جو عاشق مصطفیٰ ہے تو آپ اپنے عاشق مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنت طریقوں پہ جاؤ، پھر بھی آپ کو مانگا. آپ اس قول کو جو پورا کرو کہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مبارک فرمائے آخری وقت میں کہتے تھے موت آخری وقت میری امت نماز کو مت چھوڑو. کیا آپ نے اس بات کو مانا ہے؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ، یہ کیسی عشق ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے. انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، مگر میرے اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ سچا عاشق مصطفیٰ کون ہے. سچا عاشق کون ہے؟ عاشق تو ایسے ہونے چاہیے جیسے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارکان کہ ٹھنڈا پانی. دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں. دیکھو آپ لوگ اگر پیاسے ہو ہمیں اور سخت گرمی ہو، جون جولائی کی گرمی ہو، آپ مجھے بتا دو اس وقت میں اگر آپ کوئی ٹھنڈا پانی بھی پلا دے تو آپ اس کا کتنا جو احسان مند ہوگے، ہو گیا نہیں ہوگی. بات اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مبارکان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے فرمایا کہ آپ ہمیں وہ ایسی سخت گرمی میں کہ کوئی ٹھنڈا پانی جو برف والا ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا پانی کتنا جو ہے وہ کتنے یار وہ کیسے انسان جو دوسرے انسان کا وہ بتایا یا نہیں بتایا، سنت بتایا یا نہیں بتایا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے تھے کہ وہ
کہ اسے بھی آپ کہ اس ٹھنڈا پانی سے کہ کسی کو پیاس لگی گئی ہو جو جلائی میں اسے بھی آپ ہمیں اپنے آپ کو محبوب ہو، آپ ہمیں محبوب ہو۔ آپ ایک صحابہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے والدین کو سب کو آپ پہ قربان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی آپ کو آپ بڑھ کے جو ہے وہ آپ سے پیار محبت ہے۔ پھر صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس مذکورہ طریقہ کو جو بھی سمجھتے ہیں یہ خلافت اور سنت اور بدعات ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور ائمہ اکرام سے کسی سے ثابت ہے یہ چیزیں؟ سچے عاشق تو اس کو مانتے ہیں۔ یہ جو آج کل جو کتاری باری یہ کیا یہ کس چیز کا کس جگہ کا عشق ہے؟ یہ عشق ہے کہ لوگوں کو نبی کی امتی کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالے، یہ عشق ہے۔ آپ ہمیں بتا دیجئے کیا یہ عشق ہے؟ یہ عشق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے تکبیر پڑھنا مستحب ہے عیدگاہ کے راستے میں۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، مثال عیدگاہ کے راستے میں تکبیر پڑھنا مستحب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نہ سب مل کر اور نہ بیک آواز نہ برعایت راگ راگی، کیونکہ یہ سب حرام ہے۔ دیکھیے تکبیر پڑھنا مستحب ہے یا نہیں، لیکن طریقہ مذکورہ سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے جو طریقہ ذکر کیا اسے ثابت نہیں ہے، اس لیے فقہا ناجائز فرماتے ہیں۔ فقہا یہ طریقہ جو میں نے ذکر کیا اس سے پہلے وہ یعنی مذکورہ طریقے کو جو کیا کہتے ہیں ناجائز فرماتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو والد کو خبر پہنچی کہ چند لوگ بعد نماز مغرب مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ تکبیر تسبیح اور تحمید اتنی مرتبہ پڑھو، سب مل کر پڑھنے لگتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس پہنچے اور ان کی حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکثرت انہیں فرمایا کہ تم لوگ ایک بہت بھاری بدعت میں پھنسے ہوئے ہو، یا یہ سمجھو کہ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے بھی آگے بڑھ گئے کہ تم وہ کر رہے ہو جو صحابہ اکرام کو نہیں سوچی۔ تو جب تکبیرات پڑھنے میں کچھ حرج نہیں، لیکن طریقہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعات ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اسی طرح مجالس میلاد کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت علامہ ابن حاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے میلاد خوانوں نے سنت مطہرہ کی مخالفت کی اور مولود مروجہ کیا تو پھر ذکر میلاد پر بھی نہیں روکے، بلکہ بہت سی ان باطل و غلط باتوں کا اضافہ کر دیا جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ میلاد کے رواج کو بند کر دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا اور آپ کا آج کا جو بیان ہے وہ اسی جگہ پر ختم ہو گیا ہے۔ سوال کس نے کیا؟ عبداللہ جی عبداللہ۔ دیکھو آپ کا سوال یہ ہے مجلس میلاد میں ذکر ولادت کے وقت قیام کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواب یہ بھی بے اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی بے اصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ارشاد و تابعین کے قول و فعل سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا التزام بدعات ہے۔ سیرت شامی آپ دیکھتے ہو، آپ اس سیرت شامی میں ہے، آپ ان کو مطالعہ کرو کہ کچھ لوگوں کی عادت ہو گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ذکر ہوا، ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے قیام کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بدعت ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مروجہ مجلس میلاد کی طرح قیام بھی بے اصل ہے، مگر اگر قیام کا مقصد ذکر ولادت شریفہ کی تعظیم ہے تو خطبوں اور وعظوں کی مجلس میں یا تفسیر قرآن و حدیث میں پڑھتے پڑھاتے گھنٹوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اس وقت قیام کیوں نہیں کرتے؟ اگر قیام کرنے والوں کا اعتقاد ہو کہ مجلس میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لاتے ہیں یا تشریف آوری کا احتمال ہے اس لیے قیام کرتے ہیں، تو مذکورہ بالا مواقع اور مجلس میں آپ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ آپ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ اگر تشریف فرما ہوتے یا اس کا احتمال ہے تو پھر یہاں کیوں قیام نہیں کرتے؟ بہرحال ذکر میلاد کے وقت قیام کا التزام بدعت ہے، اس سے اجتناب ضرور کیجیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ورنہ میں دوسرا اور وضاحت بھی کر لیتا ہے۔ یہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم اجمعین باری کے سجدے نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ بالجہر پڑھی تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بولے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ بدعت ہے، اس سے بچتے رہو۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی چیز سے اس قدر عداوت رکھتے ہو جتنا بدعت سے رکھتے ہیں۔ حوالہ ترمذی شریف آپ دیکھ لیجیے، جز نمبر 1 صفحہ نمبر 33، باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بسم اللہ سراحت آہستہ پڑھنے کے بجائے جہرن زور سے پڑھنے کو صحابی ناپسند فرماتے ہیں اور بدعات کا فتویٰ دیتے ہیں اور استدلال فرماتے ہیں۔ جی الحمدللہ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ایک اس طرح نماز پڑھی ہے کہ کسی کو بسم اللہ بالجہر پڑھتے نہیں سنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔